ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت المہدی میں حضرت میاں منشی عبداللہ سنوری صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کا تعلق 1884 عیسوی کے ماہ رمضان کی 27ویں رات یعنی شب قدر اور نماز فجر کے وقت سے ہے۔ اب سنیے یہ مبارک واقعہ انہی کی زبانی۔ حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں، اس مبارک رات کو حضور علیہ السلام مسجد مبارک سے ملحقہ غسل خانہ سے، جو تازہ پلستر کیے جانے کے سبب بہت سرد تھا، نہانے کے بعد ایک چارپائی پر آ کر لیٹ گئے اور میں خوشی خوشی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میں اپنے خیالات میں گم پاؤں دبا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کا بدن یک لخت کانپ اٹھا۔ آپ نے کونی اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر کوہنی واپس رکھ لی۔ حضور کے پاؤں دباتے دباتے جب میری نظر اچانک ان کی پنڈلی پر پڑی تو مجھے سرخی کا ایک قطرہ نظر آیا۔ اپنی شہادت کی انگلی لگائی تو وہ پھیل گیا۔ اس پر میں نے اپنی انگلی کو سونگھا مگر اس میں کچھ خوشبو نہ تھی۔ پھر جب دباتے دباتے حضور علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو مجھے قمیض پر بھی سرخی کا ایک بڑا قطرہ نظر آیا۔ اسے بھی جب میں نے ٹٹولا تو وہ بھی گیلا تھا۔ اس وقت مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سرخی کہاں سے آ گئی۔ میں نے اس خوف سے کہ حضور کہیں جاگ نہ جائیں، آہستہ آہستہ چارپائی سے اٹھ کر سیاہی کے نشان کا منبع تلاش کرنا چاہا مگر بے سود، مجھے اس کا کچھ نشان نہ ملا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور میں نے اس سرخ سیاہی کے بارے میں استفسار کیا کہ یہ کہاں سے آپ کے جسم اور کپڑوں پر آئی ہے، مگر حضور نے عدم توجیہی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آموں کا رس ہوگا۔ جس پر میں نے عرض کی کہ حضور یہ اپنا کرتا تو دیکھیے، یہ سرخ سیاہی کا نشان ہے۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے اور کچھ توقف کے بعد مجھے بزرگوں کے کشوفات و کرامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ در حقیقت پہلے بزرگوں کی کرامات میں خدا تعالیٰ خارج کا وجود بھی ظاہر کرتا رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی کشف میں میری قمیض پر سرخ چھیٹیں پڑنے کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ جب تم میرے پاؤں دبا رہے تھے تو میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور مصفح مکان ہے۔ اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ احکم الحاکمین یعنی رب العالمین ہے، اور میں اپنے آپ کو حاکم کا سر رشتہ دار یعنی ہیڈ کلرک سمجھتا ہوں۔ میں نے کچھ احکام قضاء و قدر کے بارے میں لکھے اور ان پر دستخط کروانے کی غرض سے حاکم کے پاس لے گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو حاکم نے مجھے شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے سالہ سال بچھڑنے کے بعد ملتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ احکم الحاکمین ہیں اور انہوں نے کس محبت اور شفقت سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ پھر میں نے جو احکام لکھے تھے دستخط کرانے کی غرض سے ان کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے سرخ دوات جو میرے پاس پڑی تھی، قلم کو اس سرخ روشنائی والی دوات میں ڈبو کر اور اسے میری طرف جھٹک کر دستخط کر دیے۔ یہ میرے جسم اور قمیض پر وہی سرخی ہے جو اس قلم سے نکلی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی قطرہ تمہارے اوپر بھی گرا ہو۔ میں نے اپنے کپڑوں کو ٹٹولا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ٹوپی کو تو دیکھو۔ اس پر میں نے اپنی ٹوپی جو سفید ململ کی تھی اسے اتار کر دیکھا تو اس پر بھی ایک قطرہ سرخ سیاہی کا پڑا مل گیا۔ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ تبرک کے طور پر حضور سے یہ کرتا مانگ لیا جائے، اور میں نے ایسا ہی کیا، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدشہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد اس کرتے سے شرک پھیلے گا اور اس کو لوگ زیارت بنا لیں گے۔ میں اس شرط پر کرتا دیتا ہوں کہ تم مرتے وقت پہلے بزرگوں کی طرح وصیت کر جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرتا میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ اگر تم یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چنانچہ میں نے حضرت علیہ السلام کی حسب منشا
منو ان حضور سے عہد کیا اور حضور سے یہ کرتا لے کر بطور تبرک سنبھال کر رکھ لیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتے ہیں، چنانچہ جب 17 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئے تو ان کی وصیت کے مطابق انہیں یہ کرتا بطور کفن پہنا کر بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن کر دیا گیا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔